دوستوں، ویسے تو یہ واقعہ بہت ہی پرانا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ میری عمر اس وقت کوئی 10 سے 12 برس کی ہوگی۔ لیکن یہ واقعہ کچھ اتنا عجیب ہے کہ میں نے نہ صرف اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ عجیب انہونی چیزیں دیکھی بلکہ زندگی میں ایک عجیب ہی قسم کا تجربہ ہوا۔ میں آگے چل کے اس تجربے کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ہمارے والد جو تھے وہ گورنمنٹ کے ایک ایسے ادارے میں کام کرتے تھے کہ جب تک وہ وہاں کام کرتے رہے ان کی مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہوتی رہی۔ جس وقت کا واقعہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس وقت ہمارے والد کی پوسٹنگ ہوئی تھی کوئٹہ۔ اب یوں تو کوئٹہ جانا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ ہماری والدہ کا تعلق کوئٹہ سے ہی ہے، تو ہم اپنے ننیال اکثر جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ ہم لوگوں کو مستقل کچھ سال کوئٹہ میں گزارنے تھے۔ اب والد صاحب کی پوسٹنگ کوئٹہ میں ہو گئی اور وہی سلسلہ پھر شروع ہو گیا کہ نیا اسکول، نئے دوست، نیا محلہ، نیا گھر۔ خیر ہم لوگ اس روٹین کے عادی تھے۔ اب کوئٹہ شفٹ ہونے کے بعد ہمارا ننیال میں جانا ایک معمول بن گیا۔ ہمارا ننیال گھر کے بالکل قریب تو نہیں تھا، ہاں لیکن اتنا دور بھی نہ تھا کہ ہم روز وہاں نہ جا سکیں۔ اب یہ بات ہے تقریباً ایک ہفتے بعد کی جب ہم کوئٹہ میں شفٹ ہو چکے تھے۔ نانی تو ہماری اس وقت حیات تھی لیکن نانا کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس روز یہ پلان بنا کہ ہم نانا کے قبرستان جائیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ ہمارے گھر کا ماحول کچھ ماڈرن قسم کا تھا کہ خواتین بھی قبرستان چلی جایا کرتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس روز میں، میری امی اور ہانی، ہم تینوں گاڑی میں قبرستان گئے فاتحہ پڑھنے۔ ہم لوگ عصر کے وقت نکلے تھے لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے مغرب ہو گئی اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے قبرستان میں مجھے کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ ڈرائیور ہمارے ساتھ تھا تو وہ ٹارچ کی روشنی دکھاتا رہا اور نانی کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلتے چلتے نانا کی قبر تک پہنچ گئے۔ ایک پرانی سی قبر تھی، کتبہ لگا ہوا تھا، نانا کا نام لکھا تھا اور ساتھ میں ہی ایک بہت ہی کانٹوں سے بھرا بیری کا درخت اگا ہوا تھا۔ یقین مانیے کہ اس روز مجھے اس قبرستان سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر ہم لوگ وہاں رکے، فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد گھر کو ہو لیے۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ہم نے نانی کو ان کے گھر اتارا اور امی اور میں ہمارے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے کچھ دیر کے بعد ہم سب نے کھانا کھایا اور ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں لیٹنے کے لیے چلے گئے۔ ہمارے گھر کا معمول تھا کہ ہم لوگ کافی جلدی سو جایا کرتے تھے اور اس روز کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی رہی تھی کہ میں کافی تھک گیا تھا، تو میں کمرے میں جانے کے بعد کچھ دیر پڑھتا رہا اور پھر نیند غالب ہوئی تو سو گیا۔ اب رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی پیاس کی شدت سے۔ مجھے وقت تو یاد نہیں لیکن ہاں رات اتنی ہو چکی تھی کہ گھر کے سارے لوگ سونے جا چکے تھے۔ اس بات کا اندازہ ہمیں اس سے ہوتا تھا کہ اگر گھر میں کوئی جاگ رہا ہوتا تھا تو ہال کی لائٹس جل رہی ہوتی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہال کی مین لائٹس بند تھیں۔ پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے جن سے ہلکی ہلکی مدھم سی روشنی ہال میں پھیل رہی تھی اور وہی روشنی چھنتے ہوئے میرے دروازے تک آ رہی تھی۔ اب میں بس کمبل ہٹا کے بیڈ سے اترنے ہی والا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ جو کھلا ہوا تھا وہاں مجھے 2 لوگ کھڑے نظر آئے۔ پہلی نظر پڑتے ہی تو بس دماغ میں ہلکا سا خیال آیا کہ یہ 2 سائے کیسے ہیں، لیکن میں بغیر کچھ دھیان دیے کچھ سوچے بستر سے اترا اور دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ تب میں نے غور سے دیکھا۔ باقاعدہ میری آنکھوں کے سامنے وہاں 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے قد کافی چھوٹے تھے۔ وہ لوگ مجھے بہت واضح تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن
میں ان کے ہاتھ پیر آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، ایک بات بہت عجیب تھی کہ ان دونوں کے سروں پہ سینگ تھے، جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دو بکرے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ کس طرح کے لگیں گے۔ وہ دونوں سائے بالکل اسی طرح کے لگ رہے تھے۔ میرے کمرے میں تو روشنی تھی نہیں، لائٹس بند تھیں، اور ہال میں بھی بہت مدھم سی روشنی تھی، اس لیے ان کا خد و خال بہت زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ میں ان کو بغور دیکھ نہ سکوں۔ سچ بات ہے کہ اس وقت مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہوا، لیکن بس یہ کچھ لمحوں کی بات تھی کہ وہ ایک دم میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ اب جو مجھے وہ وہاں نظر نہیں آئے تو پھر اس وقت میں نے یہی سوچا کہ شاید میں نیند سے اٹھا ہوں تو میرا وہم تھا، لیکن بس یوں سمجھیے کہ میں بس دروازے تک آگے گیا ہی ہوگا کہ مجھے اپنے پیچھے سے بستر کے قریب سے کچھ عجیب سی آواز ہوئی، جیسے کہ کوئی کارپیٹ کے اوپر کودا ہو۔ دل میں خوف تو ویسے ہی محسوس کر رہا تھا، تو جیسے ہی پیچھے سے آواز آئی میں ایک دم پیچھے مڑا، اور پیچھے مڑتے ہی میں صحیح سے دیکھ بھی نہیں پایا کہ کون ہے، لیکن اتنا مجھے ایک سیکنڈ کے اندر ہی اندازہ ہو گیا کہ جو دو ہیولے میں نے دروازے پہ دیکھے تھے وہ دونوں میرے پیچھے تھے۔ اور اس وقت میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میں سیدھا کمرے سے بھاگا اور امی ابو کے کمرے میں داخل ہو گیا، اور وہاں جا کر جو میں نے عجیب انداز میں چیخنا چلانا شروع کیا کہ امی ابو بیچارے نیند سے اٹھ کے بیٹھ گئے، گیا یہ ایک دم ہوا کیا ہے۔ اور واقعی وہ لوگ بالکل بھی سمجھ نہیں پائے کہ آخر کیا معاملہ ہو گیا ہے، گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے کہ کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ میری آواز سن کے گھر کے سارے لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور میری حالت ایسی تھی کہ میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے، میں بس روئے جاؤں، اور اسی حالت میں کس وقت سو گیا مجھے یاد بھی نہیں۔ دوسرے دن اسکول تھا، لیکن میرے اسکول کی چھٹی کروا دی گئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب ابو واپس آ گئے گھر، تب وہ اکیلے مجھے لے کے بیٹھے، اور انہوں نے تب مجھ سے پوچھا کہ آخر رات میں ہوا کیا تھا، کیا معاملہ تھا، ڈر گئے تھے کہ کوئی تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اب ڈرتے ڈرتے ان کو میں نے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح میں نے دو بکرے کی طرح کے لوگ دیکھے، اور اس کے بعد وہ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو کے میرے پیچھے آ گئے تھے۔ اب اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے والد ان چیزوں پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نیا گھر ہے تم اس وجہ سے گھبرا رہے ہو، یا اس طرح کی کوئی اور بات انہوں نے بالکل بھی نہیں کی۔ بلکہ ہوا یوں کہ جس دفتر میں اس وقت وہ کام کر رہے تھے، وہاں پر ان کے ایک کلیگ تھے جو عملیات وغیرہ کیا کرتے تھے، تو ابو نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، اور کل میں ان سے بات کروں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس رات مجھے میرے کمرے میں سونے سے منع کر دیا گیا، اور میں خود بھی اتنا خوفزدہ تھا کہ اگر وہ کہتے بھی تو میں اپنے کمرے میں جا کے نہیں سوتا۔ اس رات میں امی ابو کے کمرے میں سویا، اور اس رات میرے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ تو دوبارہ پیش نہیں آیا۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ امی بتاتی ہیں پوری رات میں شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا رہا کہ بار بار آنکھ کھلتی اور میں اٹھ کے بیٹھ جاتا، لیکن یہ امی کا کہنا ہے، مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں۔ خیر، دوسرے دن کی بات ہے کہ ابو نے دفتر سے واپسی پہ بتایا کہ انہوں نے اپنے کلیگ سے بات کی ہے اور شام کو ہم ان کے گھر جائیں گے۔ اب شام ہوئی، میں، امی، ابو اور میرے بہن بھائی ہم سب ان کے گھر دعوت پہ چلے گئے۔ دعوت تو خیر ایک بہانہ تھا، اصل میں تو وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ اب ابو کے جو وہ کلیگ تھے، ان کے گھر کا کچھ حال اس طرح سے تھا کہ باقاعدہ ان کی ایک بیٹھک بنی ہوئی تھی، جہاں پہ ان سے وہ لوگ ملنے آیا کرتے تھے جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا تھا۔ ویسے ہر کسی کو وہ نہیں دیکھا کرتے تھے، لیکن جو جاننے والے ہوں یا اس طرح کے دوست وغیرہ، ان کے ساتھ اگر کوئی معاملات ہوں تو وہ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ بعد میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل میں ان کے والد کی طرف سے ان کو موکلات دیے گئے تھے، یعنی ان کے والد پہلے اس طرح کے کام کیا کرتے ہوں گے، عامل ہوں گے، یا موکلات وغیرہ انہوں نے اپنے قبضے میں کیے ہوں گے، تو انہوں نے ان موکلات کو
اپنے بیٹے کے پاس منتقل کر دیا تھا۔ خیر ہم لوگ وہاں پہنچے تو ابو مجھے لے کے ان کے اس بیٹھک میں چلے گئے۔ وہاں پہ وہ موجود تھے اکیلے بالکل۔ رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے مجھ سے اس رات جو کچھ ہوا تھا اس طرح کے سوالات کرنا شروع کیے۔ جو کچھ میں نے بھی آپ کو بتایا وہی سب کچھ میں نے ان کو بھی بتایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ عجیب واقعہ ہوتا ہے جس کا میں نے آپ سے واقعے کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ میں آگے چل کے تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ ایک میری زندگی کا عجیب تجربہ ہے، آج بھی سوچتا ہوں تو یقین نہیں آتا، لیکن خیر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ تو ہوا یوں کہ ساری تفصیل سننے کے بعد انہوں نے ایک چھڑی اٹھائی، اس کا ایک سرا انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا اور مجھ سے کہا کہ اس کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں لے کے مضبوطی سے بند کر لو، ساتھ ہی اپنی آنکھیں بھی بند کر لو۔ کہنے لگے کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو آنکھیں بند کرنے کے بعد تم سے ملنے آئیں گے، جب وہ تمہارے سامنے آئے تو انہیں سلام کرنا، باقی میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ میں اس وقت کافی کم عمر تھا، لیکن جو کچھ وہ مجھے کہہ رہے تھے مجھے اس وقت ذہن میں ایسا آ رہا تھا کہ مجھے ان سے کوئی سوال نہیں کرنا اور نہ ہی مجھے بالکل کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب آنکھیں بند کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو بالکل اندھیرا سا تھا، جیسے کہ عموماً آپ آنکھیں بند کریں تو اندھیرا نظر آتا ہے، ویسے ہی اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اندھیرا چھٹنے لگا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں کھلے میدان میں ہوں، اور یہ منظر آہستہ آہستہ اتنا زیادہ حقیقی ہو گیا کہ میں اس بات کو ہی بھول گیا کہ میں آنکھیں بند کر کے کچھ خواب نما دنیا کے اندر ہوں۔ اس وقت بالکل مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں واقعتاً اس جگہ پہ موجود ہوں جس کو میں آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا ہوں۔ نہ صرف وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا بلکہ وہاں پہ چلتی ہوئی ٹھنڈی سی ہوا، اس کو میں محسوس کر رہا تھا، ہوا میں ایک خوشبو تھی اس کو میں سونگھ رہا تھا، بالکل حقیقی۔ اور یہی وہ تجربہ ہے میری زندگی کا جو آج تک میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر وہ کیا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پورا چٹیل میدان ہے، ہریالی ہے، گھاس اگی ہوئی ہے، اور دور جس جگہ پہ سورج نظر آ رہا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا سا درخت ہے لیکن بہت دور ہے۔ اب کچھ ہی سیکنڈز کے اندر وہ درخت یا تو میرے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے یا میں اس کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہوں، اور کچھ لمحوں کے اندر ہی میں اس درخت کے بالکل پاس ہوتا ہوں۔ جب اس درخت اور میرے درمیان وہ فاصلہ مٹ جاتا ہے تب میں دیکھتا ہوں کہ درخت کے پیچھے دو لوگ موجود ہیں۔ اب یہ دو لوگ کون تھے؟ ان میں سے ایک تو وہی تھے ابو کے کلیگ، اور دوسرے انہی کی طرح دکھنے والے ایک شخص تھے، لیکن میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا تو میں پہچان نہیں پایا۔ اب یہ بھی حیرت کی بات تھی کہ وہ صاحب جو لاٹھی کا ایک سرا ہاتھ میں لیے میرے سامنے حقیقت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی میرے اس خواب کے اندر تھے۔ اب ان کے ساتھ جو دوسرے شخص تھے ان سے ملتے جلتے انہوں نے ان کا تعارف کروایا کہ یہ میرے بابا ہیں، یعنی کہ وہ ان کے والد صاحب تھے جو کہ اصل عامل تھے جنہوں نے موکلات کو ان کے پاس منتقل کیا تھا۔ وہ اس وقت مسکراتے ہوئے مجھے کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہو، اب تم بابا کے ساتھ آگے کا سفر کرو۔ ان کے جو بابا ہیں وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، میں ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو حقیقت جیسا خواب میری آنکھوں کے سامنے تھا جس کے اندر میں اس وقت موجود تھا وہ بہت عجیب تھا۔ اس کے منظر کس طرح سے تبدیل ہوتے تھے کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک لمحے کو میں ایک میدان کے اندر ہوتا تھا تو اگلے ہی لمحے مجھے محسوس ہوتا کہ میں ایک غار کے اندر ہوں، پھر اس سے اگلے لمحے محسوس ہونے لگتا کہ ہمارے دونوں طرف پہاڑیاں ہیں، کبھی ایک دم سے بارش ہونے لگتی، بادل گرجنے لگتے،
بس یہ سب کچھ جو بھی تجربہ تھا یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طرح کے مناظر سے گزرتے ہوئے ہم ایک جگہ چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں پر میرے دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں اطراف بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کفن پوش ہیں، یعنی کہ چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے لوگ نظر آ رہے ہیں، حرکت کرتے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن سب کے سب کفن کے اندر ہیں۔ اب جس وقت میں یہ سب دیکھ رہا تھا اس وقت میں یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ کفن ہے۔ اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سفید کپڑوں میں ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اور وہ خواب تو خیر ہمیشہ ہی میرے ذہن میں رہتا ہے، تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت میں جن لوگوں کو دیکھ رہا تھا وہ اصل میں کفن کے اندر تھے۔ اب یوں ہی بڑھتے جاتے ہیں ہم لوگ اور پھر مجھے دور سے ایک بیری کا پیڑ نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک قبر۔ جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اصل میں میرے نانا کی قبر تھی، جہاں پہ کچھ روز پہلے میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا، کیونکہ خطبے کے اوپر نانا کا نام بہت ہی واضح لکھا ہوا تھا، بالکل حقیقی، جیسا کہ حقیقت میں وہ قبر تھی، بالکل وہی منظر۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد وہ بزرگ میری طرف دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسکراتے ہوئے درخت کے اوپر دیکھتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی درخت کے اوپر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ میرے ہی ہم عمر 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہیں، شلوار قمیص پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو چہرہ ہے یا ان کا جو سر ہے وہ بکرے کا ہے۔ جیسے ہی میری نظر ان دونوں کے اوپر پڑتی ہے وہ دونوں درخت سے کودتے ہیں اور بالکل پہاڑی بکروں کی طرح چھلانگیں لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ بزرگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کیا یہی تھے دونوں؟ تو میں جواب میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ دونوں وہی ہیں، لیکن جو میں نے اس دن دیکھا تھا وہ اسی طرح کے تھے۔ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جنات کے بچے ہیں، تم سے کھیلنا چاہتے تھے، اب دوبارہ تم کو تنگ نہیں کریں گے۔ بس یہ آخری الفاظ تھے ان کے، اور اس کے بعد ایک دم سے پھر سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ابو کے قریب مظفر انکل نے میرے ہاتھ سے وہ اسٹک کھینچ لی۔ بس اس اسٹک کا میرے ہاتھ سے چھوٹنا تھا کہ میں بالکل اس خواب سے باہر آ گیا۔ جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ بھی سامنے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور ابو کی طرف دیکھا تو وہ بیچارے بالکل پریشان، چہرہ ان کا بالکل سرد پڑا ہوا۔ مظفر انکل نے اٹھ کے میری پیٹھ تھپتھپائی اور ابو کو کہنے لگے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اچھا ہوا کہ تم نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا، اب آج کے بعد کوئی اس کو پریشان نہیں کرے گا۔ بس اس کے بعد ہم گارڈن میں جا کے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، کچھ دیر کے بعد سلام دعا کر کے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میرے دل سے تو ڈر بالکل نکل گیا تھا۔ میرے ذہن میں وہ سارا واقعہ تھا، کچھ راتوں پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی، اور وہ واقعہ بھی بالکل منوان یاد تھا جو میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے امی کو، ابو کو، بہن بھائیوں کو، سب لوگوں کو وہ سارا واقعہ بتایا، لیکن یہ سب تو ان کے لیے ایک واقعہ تھا۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو بیان کرنا تو واقعہ آج بھی میرے لیے ناممکن ہے۔ چونکہ ڈر مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا تو میں اپنے کمرے میں ہی سونا چاہتا تھا، لیکن امی میری کافی ڈری ہوئی تھی، تو اس کے بعد بھی کئی ہفتوں تک میں انہی کے کمرے میں سوتا رہا۔ تو یہ تھا ایک بہت ہی عجیب واقعہ، معلوم نہیں میں صحیح طرح سے الفاظوں میں بیان کر بھی پایا ہوں کہ نہیں، لیکن ایک بہت ضروری واقعہ تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، تو آج کر دیا۔ باقی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو، آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو کا لنک سب لوگوں کو بھیج دیجیے گا۔
لائک کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہے. کمنٹس میں کچھ کہنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو بالکل بہت اچھا لگے گا. تو دوستو، ملتے ہیں پھر کسی اور روز کچھ نئے خوفناک، پر اثرات، عجیب واقعات کے ساتھ. اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.